السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر پلینٹ وائس۔ چلے تو آئیے سنتے ہیں خوف سے بھری روح تک کو لرزا دینے والی کہانی۔ دسمبر کی ٹھٹرتی رات میں ہر طرف دھند کا راج ہونے کی وجہ سے 14ویں کا چاند بھی افق پر کہیں دھند کی آغوش میں دبک کر بیٹھا تھا۔ جیسے جیسے رات کی سیاہی بڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے دھند میں اضافہ ہوتا اس گھنے جنگل کی وحشت میں اضافہ کر رہا تھا۔ جبھی وہ شراب کے نشے میں جھومتا کلب سے واپسی پر ڈرائیور کے لاکھ منع کرنے کے باوجود خود ڈرائیو کرتا جنگل کے راستے شارٹ کٹ لے کر گھر جا رہا تھا۔ وہ نشے کی حالت میں جنگل کے بیچوں بیچ 120 کی رفتار سے گاڑی کو تقریباً ہوا میں اڑاتا ہوا لے جا رہا تھا۔ نشے میں وہ اتنا بہک چکا تھا کہ اسے یہ بھی خیال نہیں رہا کہ ایکسیلیٹر سے اپنا پاؤں ہی ہٹا لے۔ گاڑی کی رفتار خطرناک حد تک بڑھتی جا رہی تھی جب اچانک ایک وجود گھپ اندھیرے میں خود کو کالی چادر میں چھپائے سڑک کے درمیان اس کی گاڑی کے عین سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ نشے سے جھومتا ہوا ڈرائیو کر رہا تھا۔ جب وہ وجود اس کے سامنے آیا تبھی اسے نہ چاہتے ہوئے بھی بریک لگانی پڑی۔ گاڑی سے نیچے اترتا وہ مغلظات بکتا اس وجود کے قریب جانے لگا اور جیسے ہی وہ قریب پہنچا اسی پل وہ وجود اپنی جگہ سے غائب ہو گیا اور وہ اس جگہ ہاتھ مارتا لڑکھڑاتا ہوا مزید بدمزہ ہوا اور غلط فہمی سمجھ کر خود کو کوستا ہوا گاڑی میں واپس جا بیٹھا۔ اور جیسے ہی اس نے گاڑی اسٹارٹ کی تو ایک تیز ہوا کا جھونکا سائیڈ مرر سے اندر آیا جسے مکمل طور پر نظر انداز کرتا وہ گاڑی کو لے کر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ گھنٹہ بھر کی ڈرائیو کے بعد جیسے ہی وہ اپنے گاؤں کی حویلی کے گیٹ پر پہنچ کر گاڑی سے نیچے اترا تو سامنے کا منظر دیکھ کر نشے کی حالت میں بری طرح خوفزدہ ہو گیا کیونکہ وہ وہیں کھڑا تھا جہاں اس نے اس کالے کپڑوں والے وجود کو چھوڑا تھا، یعنی جنگل کے عین بیچوں بیچ۔ کسی گاؤں میں اسلم کی اپنی ایک چھوٹی سی زمین تھی جس پر وہ سبزیاں اگا کر شہر لے جایا کرتا اور انہیں بیچ کر اپنی روزی روٹی کماتا تھا۔ اسلم کے روز کا معمول یہی تھا کہ صبح سویرے اٹھ کر نماز فجر کی ادائیگی کے بعد منہ اندھیرے شہر جانے والی بس پر سوار ہوتا، پھر شام کو مغرب سے پہلے سبزی منڈی میں اپنا مال بیچ کر اندھیرا ہونے سے پہلے شام کو گاؤں کی جانب نکلنے والی آخری بس میں سوار ہو کر اپنے گھر کی راہ لیتا جہاں اس کے بیوی بچے اس کے انتظار میں بیٹھے ہوتے کہ کب وہ لوٹے اور کب سب مل کر کھانا کھائیں۔ بے شک اس انسان کے گھر میں غربت پاؤں پسارے بیٹھی تھی مگر پھر بھی اس کی بیوی اور بچے کبھی زبان پر شکوہ نہیں لاتے تھے اور ہمیشہ اسلم کو اس کی بیوی اور بچے شام کو روکھی سوکھی دال روٹی کے ساتھ مسکراتے ہوئے خوش آمدید کہتے تھے۔ روز کے معمول کے مطابق آج بھی وہ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد اپنی سبزیوں کا تھیلا اٹھائے سڑک پر جا پہنچا جہاں اگلے 5 منٹ میں شہر جانے والی بس آ گئی جس میں سوار ہو کر اس نے شہر کی سب سے بڑی سبزی منڈی کی راہ لی۔ اسلم سبزی منڈی پہنچ کر سب سے پہلے اپنی پرانی جان پہچان والے پائے جاز کے پاس جایا کرتا تھا اور پھر پائے جاز اس کی سبزی مناسب داموں میں آگے کسی ٹھیلے والے کو بکوا دیا کرتا۔ آج بھی جب اسلم منڈی پہنچ کر پائے جاز کے ٹھکانے پر پہنچا تو پائے جاز اپنا سامان سمیٹ کر کہیں جانے کی تیاری میں تھا۔ ارے پائے جاز، اتنی صبح کدھر جا رہے ہو؟ ابھی تو صرف صبح کے 6 ہی بجے ہیں۔ اسلم نے پائے جاز کو علل صبح اپنا سامان باندھتے دیکھ کر پوچھا۔ اسلم بھائی، ابھی مجھے گھر سے فون آیا کہ میرے چھوٹے بیٹے کا سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے سر پھٹ گیا ہے، خون بہت بہہ رہا ہے اور میری بیوی اور بیٹی گھر پر اکیلی پریشان ہو رہی ہیں۔ ویسے بھی گھر میں میرے علاوہ کوئی مرد نہیں جو میرے بچے کو ہسپتال لے جائے، اس لیے مجھے ہی واپس جانا پڑ رہا ہے۔ اعجاز نے جلدی بتایا اور گھر کے لیے چل پڑا۔ اور ہاں، یاد آیا، تمہارا مال بکوانے کا انتظام کر کے جا رہا ہوں۔ وہ دیکھو سامنے جو آدمی بیٹھا ہے اس کا نام مشتاق ہے، وہ میرا چچا زاد بھائی ہے۔ آج تمہارا سارا مال وہی خریدے گا۔ اعتبار کا بندہ ہے، پریشان نہیں ہونا اور بلا جھجک سودا کر لینا۔ اب میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ اسلم جو اس بات کو سوچ کر پریشان تھا کہ سوائے پائے جاز کے وہ منڈی میں کسی اعتبار کے بندے کو نہیں جانتا اور اس کے جانے کے بعد اس کی آنچ کی دہاڑی کا کیا ہوگا،
مشتاق کی بات سن کر تو جیسے وہ کھل اٹھا اور دل میں ہی پائجاز کے بچے کی صحت یابی کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کرتا مشتاق کی جانب بڑھ گیا۔ بھائی، آپ ہی مشتاق ہیں؟ اسلم نے سامنے کھڑے شخص کے قریب جا کر سوال کیا۔ جی بھائی، میں ہی مشتاق ہوں۔ آپ اسلم ہیں نا، جنہیں اعجاز بھائی نے بھیجا ہے؟ اچھا بھائی، تم میری سبزی دیکھ لو، ساری کی ساری تازہ ہے۔ اسلم نے مسکرا کر اپنی سبزی کا تھیلا اس کے آگے کیا۔ سبزی تو بہت اچھی ہے، کیا لوگے ان سب کا؟ مشتاق نے پوچھا۔ ان سب کا کل ملا کر 750 بنتا ہے، اسلم نے بتایا۔ پر میرے پاس تو اس وقت صرف 400 روپے ہی ہیں۔ مشتاق پریشان ہوا کیونکہ اس کے پاس پیسے کافی کم تھے۔ ویسے ایک کام ہو سکتا ہے اگر آپ چاہیں تو۔ مشتاق نے کچھ سوچ کر چٹکی بجائی۔ وہ کیا؟ اسلم نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ اگر آپ انتظار کرنے کی زحمت کریں تو باقی کی رقم میں اپنے گھر سے لا سکتا ہوں۔ گو کہ یہاں سے میرا گھر آدھے گھنٹے کی دوری پر ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ گھر سے پیسے لے کر فوراً واپسی کے لیے نکلوں، تاکہ کوئی 1 گھنٹہ اور لگ بھگ 10 منٹ میں آپ تک پہنچ جاؤں۔ ابھی تو صبح کا وقت ہے اور منڈی کا وقت تو شام تک رہتا ہے۔ ایسا کرتا ہوں حامی بھر لیتا ہوں۔ ہاں، یہی ٹھیک رہے گا۔ ویسے بھی یہ پائجاز کا چچا زاد بھائی ہی تو ہے، میں بے فکر ہو کر اس پر بھروسہ کر سکتا ہوں۔ اسلم نے دل ہی دل میں سوچا اور اس کے جانے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ مشتاق کو گئے کئی گھنٹے بیت چکے تھے، دوپہر ڈھل چکی تھی اور اب شام کے سائے سر پر منڈلانے لگے تھے۔ منڈی کے زیادہ تر لوگ اپنا اپنا مال بیچ کر گھروں کو جا چکے تھے۔ اب تو منڈی میں جو لوگ چند دکھائی دے رہے تھے وہ بھی اپنا سامان سمیٹ کر واپس جانے کی تیاری میں تھے۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ اب تو منڈی میں موجود اکا دکا لوگ بھی رخصت ہو گئے۔ مشتاق کی واپسی کی ساری امیدیں دم توڑنے لگیں۔ اسلم نے مایوس ہو کر اپنی سبزیوں کا تھیلا اٹھایا، جس میں کچھ سبزیاں تو شاید آپ گلنے لگی تھیں، اور اب اس کا رخ سبزی منڈی سے بس اسٹاپ کی جانب تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا بس اسٹاپ کی جانب جا رہا تھا اور دل میں ایک ساتھ 1000 خیال گردش کر رہے تھے۔ آخر مشتاق نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اب میرے گھر کل کا پورا دن فاقہ کشی میں کٹے گا۔ میرے معصوم بچے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ہلکی بارش کا ایک قطرہ اسے گہری سوچوں کے بھنور سے باہر کھینچ لایا۔ اف میرے خدا، مجھے بس اسٹاپ پر پہنچنے میں دیری ہو گئی۔ اب تو عشاء کی اذان ہونے والی ہے، جبکہ گاؤں جانے والی آخری بس تو مغرب کی اذان کے ساتھ ہی نکل جاتی ہے۔ مطلب میرے آج گھر پہنچنے کی امید بھی باقی نہ رہی۔ میرے خدا رحم کر، میرے بیوی بچے تو میرے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتے۔ میں گھر وقت پر نہیں پہنچ سکا، اس بات نے الگ سے انہیں پریشان کر رکھا ہوگا۔ میرے مولا، اب تو ہی کوئی راستہ دکھا۔ تیرا گنہگار بندہ اس ویران بس اسٹاپ پہ اکیلا پریشان کھڑا ہے۔ یہ کچی سڑک تو جنگل کی طرف جاتی ہے اور گاؤں جانے کا شارٹ کٹ بھی تو ہے۔ اسلم ادھر ادھر نظر دوڑاتا دل ہی دل میں اپنے رب سے مدد طلب کر رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر دائیں جانب بنی ٹوٹی پھوٹی خستہ حال سڑک پر پڑی، جس کا راستہ جنگل سے ہوتا ہوا اس کے گاؤں تک جاتا تھا۔ کیوں نہ میں اب اسی راستے پہ پیدل سفر کروں؟ ویسے بھی بس تو اب صبح ہی آئے گی اور میں صبح تک یہاں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا تو نہیں رہ سکتا۔ ایک تو سنسان جگہ پر ساری رات رکنا بھی ٹھیک نہیں، اوپر سے میرے گھر والے بھی میرے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ کافی دیر کی سوچ بچار کے بعد اسے پیدل جنگل کے راستے جانے کا فیصلہ درست لگا اور وہ ہمت کرتا جنگل کی کچی سڑک پر چلنے لگا۔ اسے کچی سڑک پر چلتے لگ بھگ 20 منٹ ہو چکے تھے۔ بارش تھم چکی تھی اور وہ اپنی سبزیوں کے تھیلے کو کبھی دائیں اور کبھی بائیں کندھے پر رکھتا تیزی سے اپنی منزل کی جانب گامزن تھا۔ اب اس کا گاؤں صرف 10 منٹ کی دوری پر تھا۔ وہ بہت تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا، جلد سے جلد اپنی بیوی اور بچوں کے پاس پہنچنے کی چاہ نے تھکاوٹ کے باوجود اس کے قدموں کی رفتار میں مزید تیزی بھر دی تھی۔ اس کا دل تو چاہا کہ اڑ کے اپنے گھر پہنچ جائے، پر اپنوں تک پہنچنے سے پہلے ایک اور امتحان اس کا منتظر تھا۔ یہ تو اسے تب جا کر پتہ چلا جب اس کی نظروں کے سامنے اپنے گاؤں جانے کا واحد راستہ کچی سڑک سے پگڈنڈی اور پگڈنڈی سے عیسائیوں کے لگ بھگ 200 سال پرانے کھنڈر نما قبرستان میں بدلا۔
جنگل میں 200 سال پہلے عیسائیوں کی بستی آباد تھی اور وہ یہیں اپنے مردوں کو دفن کیا کرتے تھے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ لوگ نقل مکانی کر کے شہر چلے گئے اور پیچھے اپنا قبرستان چھوڑ گئے۔ سنا ہے اگر کوئی انسان غلطی سے اس قبرستان میں چلا جائے تو اس کا زندہ لوٹنا ناممکن ہوتا ہے۔ اس قبرستان میں بھٹکتی روحوں کا بسیرا ہے۔ قبرستان کے باہر کھڑے اسلم کو اپنے بچپن کے دوست بخشو کی بات یاد آئی تو اس کا دل لرز اٹھا، پر مرتا کیا نہ کرتا والی حالت میں اسلم بیچارہ نہ آگے کا رہا نہ پیچھے کا۔ واپس جاتا تو لمبے گھنے جنگل سے گزر کر پھر وہی سنسان بس اسٹاپ تھا جہاں صبح تک بس آنے والی نہیں تھی، اور ادھر یہ بھوتیا قبرستان تھا جس میں جانا آ بیل مجھے مار کے مترادف تھا۔ بہت سوچنے کے بعد اسلم اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ اللہ کا نام لے کر قبرستان میں داخل ہو جائے گا اور اللہ کے نام کی برکت سے ہی اپنے گھر بھی صحیح سلامت پہنچ ہی جائے گا۔ اس سوچ کے ساتھ اس نے آیت الکرسی پڑھ کر اپنا پہلا قدم قبرستان میں رکھا تو سرد ہوا کے جھونکے نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے دوسرا قدم بھی اندر رکھ دیا۔ اب وہ قبرستان میں مکمل طور پر داخل ہو چکا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا قبرستان سے باہر نکلنا چاہتا تھا اور یہی اس نے قبرستان میں داخل ہونے سے پہلے سوچا تھا، پر قبرستان کے اندر داخل ہوتے ہی اسے اپنے قدم بھاری بھاری سے محسوس ہونے لگے۔ شاید یہ میرا وہم ہے، سردی بھی تو اپنے عروج پر ہے اور ویسے بھی میں کافی دیر سے پیدل سفر کر رہا ہوں، شاید اس لیے مجھے اپنے پاؤں بھاری بھاری محسوس ہو رہے ہیں۔ اسلم خود کو تسلی دیتا آگے بڑھنے لگا۔ قبرستان میں جا بے جا لگے کراس کے نشان اس بات کا ثبوت تھے کہ کبھی اس نشان کے نیچے قبریں ہوا کرتی تھیں۔ ہوا میں خنکی بڑھنے کے ساتھ ساتھ دور کہیں ایک ساتھ کئی بھیڑیوں کے چلانے کی آوازیں ماحول کو مزید وحشت ناک بنا رہی تھیں۔ وہ مزید 2 قدم ہی چلا ہوگا جب یک بستہ تیز ہوا کا جھونکا عقب سے اس کی گردن کو چھو کر گزرا تو گھبرا کر وہ فوراً پیچھے مڑا، جہاں اس کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ اسلم، تو کچھ زیادہ ہی سوچ رہا ہے، ہمت کر اور آگے بڑھ۔ ایک بار پھر خود کو تسلی دیتا اسلم دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا۔ ابھی وہ چند قدم ہی آگے بڑھا تھا جب اچانک ایک کالی بلی نے اس کے پیروں میں چھلانگ لگا کر اسے مزید خوفزدہ کر دیا۔ میاؤں میاؤں کرتی وہ بلی کچھ پل اس کے پیروں میں بیٹھی رہی، پھر اٹھی اور دائیں طرف بنے کراس کے پیچھے چلی گئی۔ اسلم تو خوف کے مارے جیسے اپنی جگہ جم ہی گیا تھا۔ کافی دیر بعد اس کی اکھڑی سانس بحال ہوئی تو اس نے اپنے من بھاری پیروں کو حرکت دی اور دھیرے دھیرے چلنے لگا۔ آ گیا تو اسلم؟ ابھی وہ چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ دائیں جانب اسی کراس والی قبر کے پیچھے سے نسوانی آواز ابھری، جہاں کچھ پل پہلے کالی بلی گئی تھی۔ اجڑے درختوں کے خشک پتوں کی سرسراہٹ اور دور کہیں سے آتی بھیڑیوں کی آوازوں سے کہیں زیادہ خوفزدہ اسے اس نسوانی آواز نے کر ڈالا۔ اسلم، مڑ کر نہیں دیکھے گا؟ مڑ 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 نہ! وہ میٹھی آواز یکدم بھاری اور خوفناک آواز میں تبدیل ہو گئی۔ اسلم نے تھوک نگل کر اپنا خشک ہوتا حلق تر کیا اور دل میں اپنے رب کا نام لیتا بمشکل مڑا تو دائیں قبر پر بیٹھے وجود کو دیکھ کر اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ کون ہو تم؟ اسلم کے منہ سے بمشکل 3 الفاظ ادا ہوئے۔ تیری موت۔ دائیں جانب بنی ٹوٹی پھوٹی قبر پر سیاہ سوٹ میں ملبوس لمبے گھنے بالوں سے چہرے کو چھپائے بیٹھی لڑکی نے کہا، کیا؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے اور مجھے کیوں مارنا چاہتی ہو؟ اسلم نے اپنے ماتھے پر آئی پسینے کی ننھی بوندیں اپنے بازو سے صاف کر کے پوچھا۔ دسمبر کی سرد ترین رات ہونے کے باوجود اسلم پسینے سے تر چہرہ لیے خوف سے کانپ رہا تھا۔ ہا 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 ہا! ڈر کیوں رہا ہے اسلم؟ تم نے ہی تو کہا کہ تم میری موت ہو۔ مت مارو مجھے، خدا کے لیے مت مارو۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کما کر کھلانے والا میرے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں، مجھے مت مارو۔ اس نے خوف سے لرزتے ہاتھ اس لڑکی کے سامنے جوڑ دیے۔ اچھا، تو مرنا نہیں چاہتا؟ اس لڑکی نے جیسے اسلم کا مذاق اڑایا۔ چل پھر خوش ہو جا، تجھے مارنا کینسل۔ جا، اپنے بچوں کے پاس لوٹ جا، وہ تیرے بغیر اداس ہوں گے۔ جا، چلا جا۔
کہتے ہی وہ پراسرار لڑکی سسک سسک کر رونے لگی۔ اس سے پہلے کہ اسلم اپنی جان بچنے پر خوش ہوتا، اس لڑکی کی سسکیاں سن کے تعجب کا شکار ہوا۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ انتہائی خوفزدہ ہونے کے باوجود اسلم اس کی حالت دیکھ کر پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ تمہاری جان بخشی ہو گئی نا؟ اب جاؤ، یہاں سے زیادہ سوال مت کرو، ورنہ مجھے اپنا ارادہ بدلنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اس لڑکی نے سخت لہجے میں کہا، میں چلا گیا تو تم کبھی کسی سے اپنے دل کا حال نہیں کہہ پاؤ گی۔ خوف کی شدت کم ہوئی تو اسلم، جو بچپن سے ہی اتنا دانا تھا کہ ہر کسی کو پرکھنے کی صلاحیت رکھتا تھا، اس کی سسکیوں کی گہرائی کو سمجھتے ہوئے بولا، میری غم داستان سننے کے لیے بہت بڑا دل چاہیے، اور تم تو خود ایک بیٹی کے باپ ہو، نہیں سن پاؤ گے، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جاؤ۔ کیسے نہیں سن پاؤں گا؟ اور اب تو میں ضرور سنوں گا۔ کچھ پل پہلے جو انسان خوف سے کانپ رہا تھا، بڑے آرام سے اس کے قریب زمین پر جا کر بیٹھ گیا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میری بیٹی بھی ہے؟ میں نے تو تمہیں بس یہ کہا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ تو نہیں بتایا کہ بیٹی بھی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، جب میں تیرا نام جان سکتی ہوں تو تیرے بارے میں سب کچھ جان سکتی ہوں۔ کون ہو تم؟ اسلم کو اچنبھا ہوا۔ میرا بھی ایک پیارا سا چھوٹا سا خاندان تھا، لیکن منگیتر کے نام پر ظالم نے میری زندگی کو تار تار کر دیا۔ میری بہنیں اور میری نانی میری کل کائنات تھیں۔ لائبہ، بس بھی کرو یار، تمہارے تو ڈرامے ہی ختم نہیں ہوتے۔ زخرف، جو کب سے لائبہ کو آئینے کے سامنے اپنے بال بناتا دیکھ کر چڑ چکی تھی، منہ بنا کر بولی، او بہن، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ خود تو 4 دن تک بھی اپنی چڑیا کے گھونسلے میں کنگھی کرنا مناسب نہیں سمجھتی، اور اگر میں 2 منٹ کے لیے بال بنا رہی ہوں تو تمہارے پیٹ میں کیوں مروڑ اٹھ رہی ہے بی بی؟ صدا کی لڑاکو لائبہ کمر پر ہاتھ رکھ کے لڑنے کو تیار تھی۔ او بہن، میں تو بس اس لیے کہہ رہی ہوں کہ نیچے دادی جان کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہیں، انہوں نے ہی مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے بلانے کے لیے، ورنہ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تم جیسی بلا کے منہ لگنے کا۔ زخرف بھی اپنا حساب بے باک کرتی تیزی سے کمرے سے باہر نکلی۔ تم خود ہوگی بلا کی چڑیل، بھوتنی بہنا؟ لائبہ آگ بگولا ہوتی پیچھے سے چلائی اور دوپٹہ ٹھیک کر کے پیروں میں چپل لرزتی نیچے دادی کی بات سننے چل دی۔ اسامہ، ریحان اور اسد تینوں کزن دوست اور بگڑے ہوئے رئیس زادے تھے۔ تینوں کے باپ سگے بھائی تھے۔ اسامہ کا باپ شمشیر علی گاؤں کا سرپنچ ہونے کے ساتھ ساتھ کافی شاطر انسان بھی تھا۔ کسی غریب کی زمینوں پر قبضہ کیسے کرنا ہے، وہ یہ بات بخوبی جانتا تھا۔ ان تینوں بھائیوں شمشیر علی، زبیر علی اور امیر علی کا ماضی بہت داغدار رہ چکا تھا۔ جب وہ چاہتے، جہاں چاہتے کسی بھی غریب کی بیٹی پر نظر رکھ لیتے اور اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر موت کے گھاٹ اتار دیا کرتے۔ گاؤں کے لوگ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی ان کے خلاف کوئی لفظ منہ سے نکالتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں ان کے گھر کی بیٹیاں بھی ان کا شکار نہ ہو جائیں۔ اسی خوف سے گاؤں چھوڑ کر راہ فرار اختیار کر لی تھی، پر بہت سے غریب لوگ آمدنی کا کوئی اور ذریعہ نہ ہونے کے باعث وہیں گاؤں میں رہنے پر مجبور تھے، کیونکہ ان کی تھوڑی بہت زمینوں سے آنے والی آمدنی سے ان کا گزر بسر بمشکل ہوتا تھا۔ ایسے میں اگر وہ گاؤں چھوڑتے تو زمین بھی جاتی اور فاقے بھی ان کی جان کے در پہ ہوتے۔ اسی مجبوری کے پیش نظر بہت سے لوگوں نے گاؤں میں ہی رہنے پر اکتفا کیا، اور اپنی بیٹیوں کو 4 دیواری میں چھپا کر۔ پنجابی کا ایک مشہور محاورہ ہے، جیسی کوکو ویسے کوکو دے بچے، جیسے پیدا کرنے والے والدین ویسے ہی اولاد۔ پھر جہاں باپ کا ماضی اتنا سیاہ رہ چکا ہو اور وہ اپنے غلیظ ماضی پر کبھی رتی برابر شرمندہ نہ ہوا ہو، وہ اپنے بیٹے کی تربیت کیسی کرے گا بھلا؟ ایسی ہی ان تینوں بھائیوں نے اپنے بیٹوں کی تربیت کی تھی۔ اب بیٹے جوانی کی دہلیز پر پاؤں رکھ چکے تھے، اگرچہ وہ تینوں شہر کی اچھی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے، پر کہتے ہیں نا، انسان جتنا بھی پڑھ لکھ جائے، اگر اس کی تربیت جاہلانہ انداز میں ہوئی ہو تو تعلیم بھی اسے سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتی۔ یہی حال اسامہ، ریحان اور اسد کا تھا۔ وہ شہر میں رہ کر پڑھ تو رہے تھے، پر دماغ میں وہی خناس بھرا پڑا تھا جو انہیں ورثے میں اپنے اپنے باپ سے ملا تھا۔ اس بار بھی جون کے دنوں میں تینوں بگڑے جاگیردار گاؤں آئے ہوئے تھے، اور انہی کے ڈر سے گاؤں کے لوگوں نے اپنی بہن بیٹیوں کو
گھروں میں مقفل کر رکھا تھا کہ کہیں غلطی سے ان آوارہ بھیڑیوں کی نظر ان کی نازک آشیانے پر نہ پڑ جائے۔ گاؤں کے لوگوں نے جہاں اپنی بیٹیوں کو گھر میں رہنے کی خاص ہدایت کی تھی، وہیں اپنے بیٹوں کو بھی سمجھا رکھا تھا کہ کھیتوں کا اور دیگر چھوٹے موٹے کام جو گاؤں کے لوگ کرتے تھے، انہیں نپٹا کر شام سے پہلے گھر لوٹ آئیں، اور اگر کبھی غلطی سے بھی ان 3 بگڑے جاگیرداروں کا سامنا ہو جائے تو سلام صاحب کہہ کر وہاں سے نکلتے بننا، کیونکہ اگر گاؤں کا کوئی فرد ان کے سامنے آنے پر ادب سے جھک کر سلام نہیں کرتا تھا تو وہ اسے اپنی توہین تصور کر کے اس کی درگت بناتے تھے کہ سننے والے کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ وہ تینوں جتنے بھی دن گاؤں میں رہے، سارے گاؤں پر ایک عجیب سی دہشت طاری رہتی۔ سیدھے لفظوں میں شاید یہ کہنا صحیح ہوگا کہ وہ تینوں گاؤں میں دہشت کی علامت سمجھے جاتے تھے، اور ان تینوں کو بھی اس بات پر بڑا ناز تھا کہ ان تینوں سے گاؤں کے لوگ بہت ڈرتے ہیں۔ پر کبھی کبھی ڈرانے والا خود ایسے ڈر کا شکار بنتا ہے کہ دور دور تک اسے بچانے والا دکھائی نہیں دیتا۔ دہشت پھیلانے والے خود کس دہشت کا شکار ہونے والے تھے، یہ تو ان کے اچھوں کو بھی معلوم نہ تھا۔